سے کسی راوی نے ایک دفعہ آ کر پوچھا تھا کہ مولا کیا امام کو علم ہوتا ہے اپنی موت کا؟ امام نے کہا تاکہ وہ تیاری مکمل کر سکے، اس کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے۔ تو اس راوی نے پوچھا آٹھویں امام سے کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو زہر یحییٰ ابن خالد نے دیا تھا کیا ان کو اس زہر کا علم تھا؟ امام نے کہا ان کو اس زہر کا علم تھا۔ پھر راوی نے پوچھا تو پھر آخر انہوں نے زہر کو کیوں نوش فرمایا؟ تو امام نے یہ جواب دیا انہیں بھلا دیا گیا تھا تاکہ قضاء و قدر کا نفاذ ہو سکے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، ورنہ دماغوں میں اکثر سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کو علم تھا، امام حسین کو واقعہ کربلا کا علم تھا، 100 سے زائد موقعوں پہ رسول اسلام اطلاع دے چکے تھے، تو امام گئے کیوں؟ تو کہا ایک تو 7ویں امام کے سلسلے کے اندر یہ 8ویں امام نے بات بتائی کہ انہیں یہ چیز بھلا دی گئی تھی تاکہ قضاء و قدر کا نفاذ ہو سکے۔ اچھا، ایک اور روایت میں 8ویں امام سے 7ویں امام نے زہر کیوں نوش فرما لیا تھا جبکہ ان کو علم تھا؟ 8ویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا اس وقت امام کے پاس، میرے والد گرامی کے پاس محدث نہ تھا۔ راوی حیران رہ گئے کہ مولا محدث کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو جبرائیل اور میکائیل سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ فرشتہ رسولوں کے پاس آتا رہا اور اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ فرشتہ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتہ جب بھی طلب کیا جائے یہ ہمیشہ مل بھی جائے، یعنی اس وقت یہ محدث ان کے پاس نہ تھا، اس وجہ سے ان کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ اچھا، اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی۔ دیکھیے، ایک وجہ تو یہ کہ موت سے بچنے کی فکر وہ کرے گا جسے حتمی مقدرات اور اسباب کا علم نہ ہو۔ جس کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر تو کوئی رسول اور کوئی امام بھی کسی مصیبت میں کبھی گرفتار نہ ہوتا، لیکن کیونکہ ان کو ایک حتمی مقدرات کا علم تھا، انہیں 100% یہ بات پتہ تھی کہ بس اس موقع پر مجھ کو خدا کی طرف جانا ہے اور داعی اجل کو لبیک کہنا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جتنے بھی احکامات شریعت ہیں اس کا دار و مدار علوم ظاہریہ پر ہے، علوم باطنیہ یا علوم الہامیہ پر نہیں۔ ان جتنے بھی شرعی قوانین لگائے جاتے ہیں وہ علوم ظاہریہ پر لگائے جاتے ہیں۔ ائمہ کو سب چیزوں کا علم تھا باطنی طور پر یا الہامی طور پر، لیکن اس دنیا کے اندر ظاہری شریعت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، باطنی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب جس طریقے سے ہمارے حالات و واقعات کے اندر اور ائمہ کے حالات و واقعات کے اندر جو فرق ہے اس فرق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ائمہ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو ان کے لیے زیادہ سزاوار تھا، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اور دیگر بہت سارے اعتبارات سے بھی۔ ایک اور جواب علماء نے دیا کہ ائمہ کو موت کا علم ہونے کے باوجود اس سے بچتے کیوں نہ تھے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا تو ظالم اس سے بھی برا طریقہ اختیار کریں گے ان کو شہید کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے نسبتاً آسان شکل کو اختیار کی۔ اچھا، اور بس اس میں آخری بات کہ کیونکہ ہم ائمہ کی تمام تر عظمتوں کے قائل ہیں، ان کا ہر عمل جو بھی انہوں نے کیا حق اور صداقت کے اوپر مبنی ہے، جو کہ عصمت کے نظریے کا لازمہ ہے۔ تو ہم کیونکہ اس بات پر عمل کرتے ہیں لہٰذا اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام اپنی موت کی اطلاع تک دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے ابو محمد نے مجھ کو بتایا تھا کہ سن 260 ہجری میں مجھ پر ایک عظیم مصیبت نازل ہوگی جس سے میری موت بھی واقع ہو سکتی۔ تو یہ بات سن کر میں اپنے بیٹے کی رونے لگی، تو بیٹے نے کہا کہ مادر گرامی آپ روئیں نہیں، یہ امر تو واقع ہو کر رہے گا۔ اور جب پھر ماہ سفر میں میرا بیٹا نہیں آیا تو میں پریشان ہو گئی، نہ دن میں مجھے سکون ملتا تھا نہ مجھے رات کو کوئی چین آتا تھا، اور میں جبل کی وادیوں میں بار بار جاتی تھی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتی تھی کیا میرے بیٹے کی کوئی خبر آئی، کیا میرے بیٹے کی کوئی خبر آئی۔
یہاں تک کہ سلسلہ آپ کی شہادت کی اطلاع تک جاری رہا. تو امام نے اپنی شہادت کی اطلاع بھی اپنی والدہ گرامی کو بھی دی تھی. اسی طریقے سے 11ویں امام نے اپنی شہادت کی اطلاع اپنے خادم کو بھی دی تھی اور کہا تھا یہ خطوط تم مدائن لے جاؤ اور 15 دن کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو میرے گھر سے گریا ازاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی اور تم سنو گے اس وقت کہ میرا جسم تختہ غسل کے اوپر ہے. ابو الادیان نام تھا امام کے اس غلام کا، تو اس خادم کا. تو ابو الادیان نے پوچھا کہ مولا پھر آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ امام نے کہا جو تم سے ان خطوط کا جواب طلب کرے گا اور جو یہ بتائے گا کہ اس تھیلی میں کتنی رقم ہے وہی تمہارا امام ہوگا. اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ نبیوں کے سلسلے میں بھی بات آتی ہے کہ بعض اوقات ان سے بہت ساری چیزوں کا علم خدا اٹھا لیتا ہے. مثلا خود شیخ سعدی نے جیسے لکھا، ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر کوئی روایت ہو لیکن شیخ سعدی کے کلام میں دیکھا گیا کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب سے پوچھا گیا نبی خدا سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مصر سے پیراہن یوسف کی خوشبو تو آپ نے سونگ لی. حضرت یوسف مصر میں تھے نا اور انہوں نے کہا تھا مجھے وہاں سے یوسف کی خوشبو اور یوسف کی قمیض کی خوشبو تو آپ نے مصر سے سونگ لی تھی، لیکن اسی شہر میں کنویں میں پڑا ہوا یوسف آپ کو نظر نہیں آیا. دیکھیے سوال کتنا اچھا جس طرح سے لوگ سوال کرتے تھے. فرمایا حضرت یعقوب نے کہ دیکھو کہ ہماری حالت جو ہے ہمیشہ یکساں نہیں رہتی. کبھی کبھار چشم برق سے ہر چیز بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اگر ہماری یہ حالت مستقل ہو جائے تو ہم عالم بشریت ہی سے نکل جائیں گے. اور لیکن یہ تقاضۂ مشیت نہیں ہے کہ ہم عالم بشریت سے نکلیں. تو بعض اوقات پروردگار کی طرف سے بہت سی چیزیں روز روشن کی طرح سے عیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ایک دم سے تاریکی چھا جاتی ہے. اچھا اسی طرح سے خالی صرف یہی نہیں کہ ائمہ کو علم ہوتا تھا اور پیغمبروں کو علم ہوتا تھا اور رسول خدا کو علم تھا، ائمہ کے جو اصحاب تھے ان کو بھی ایک دوسرے کے موت کا علم ہوتا تھا. خود امام ہی بتاتے تھے. امام نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا کہ دیکھو میرا 6 ماہ تک ذبح کر دیا جائے گا، یہ تک زندہ نہ بچے گا. تو زہیر کو اندیشہ ہوا، زہیر ابن قین کو، کہ پھر آخر جب اتنا 6 ماہ کا بچہ تک ذبح کر دیا جائے گا تو پھر نسل امام کا کیا ہوگا. تو چوتھے امام میں بات بیان فرماتے کہ زہیر اور حبیب نے میری طرف اشارہ کر کے امام سے پوچھا کہ مولا پھر علی ابن حسین کا کیا ہوگا. امام نے فرمایا خدا میری نسل کو ہرگز بھی منقطع نہیں کرے گا اور سجاد تک دشمن کس طرح سے پہنچیں گے جبکہ یہ 8 اماموں کے باپ ہیں. درود بھیج دیجیے محمد بہرحال کے یہ جواب سن کر حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین مطمئن ہو گئے. فضل ابن زبیر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عہد معاویہ میں سمے تمار گھوڑا دوڑاتے ہوئے بنی اسد کی بیٹھک کے پاس سے گزرے. اچھا اسی وقت بنی اسد کی بیٹھک تھی جہاں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، میں سمے تمار وہاں سے گزرے اور اتفاق سے اسی وقت حبیب ابن مظاہر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پر تشریف لے آئے اور دونوں کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے. حبیب نے کہا کہ میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھ رہا ہوں جس کے آگے کے سر پر بال نہیں، سر پر آگے کے حصے میں بال نہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ محبت اہل بیت میں اس کو سولی دی جائے گی اور اس کا پیٹ درخت کے تنے سے چاک کیا جائے گا. میثم تمار کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، میثم سمجھ گئے کہ یہ میری شہادت کی خبر دی گئی. اب کہنے لگے، لیکن اب میثم تمار کے بولنے کی باری آئی. کہا کہ میں ایک ایسے سرخ و سفید رنگ والے شخص کو جانتا ہوں کہ جو نواسہ رسول کی نصرت میں قتل کیا جائے گا اور کوفے میں پھر اس کا سر لایا جائے گا. بس یہ جملہ کہا
सब लोग बैठक पे बनी असद की सुन रहे थे। मैसम में तम्मार ने घोड़े को आगे बढ़ाया, अपनी राह ली। मैसम में तम्मार ने और हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और अपनी राह ली। लोग हैरान रह गए, आपस में कहने लगे एक दूसरे से, इन दोनों से बड़ा झूठा तो हमने कोई नहीं देखा, ऐसे गैब की खबरें बयान कर रहे हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन के एक और करीबी साथी रशीद हुजरी उन दोनों को तलाश करते वहां पर आए और कहा कि क्या तुमने मैसम को और हबीब इब्न मज़ाहिर को देखा है? कहा हाँ, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे, लेकिन उनसे बड़ा झूठा तो हमने आज तक नहीं देखा, ये कहकर गए। रशीद हुजरी ने कहा खुदा रहमत नाजिल करे मैसम पर, लेकिन वो ये बात बताना भूल गए कि सर लाने वाले को 100 दिरहम इनाम में मिलेंगे। लोगों ने कहा कि लीजिए, ये दो तो बड़े झूठे आए थे, तो उनसे भी बड़ा झूठा यहाँ पर आ गया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही फिर लोगों ने देखा कि अमर इब्न हरीस के दरवाजे के ऊपर मैसम तम्मार को सूली दी गई और हबीब इब्न मज़ाहिर का सर काटकर कूफे के अंदर लाया गया और हर ये पूरा वाकया सही हुआ। इसका मतलब यह है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के जितने भी इस तरह के करीबी साथी थे उनको अपनी मौत का इल्म होता था और मुकम्मल जुज़ियात के साथ इल्म होता था। मैं तो अभी सारी मिसालें भी नहीं दे रहा कि हमें अपने मौजू के ऊपर आना है। तो इस बात से भी आप अंदाजा लगाइए कि उसके बावजूद जान देने का ऐसा जज्बा कि बाकायदा उस दरख्त को पानी दिया जा रहा है जिसके मुताल्लिक ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर तुमको सूली दी जाएगी, और वो रोजाना उस दरख्त को आकर पानी दे रहे। तो ये इस किस्म का एक सोच कामिलुल ईमान लोगों के पास सामने आ जाती है और उनको दिमाग में वो बात रहती है कि जब इसका मौका आ जाए तो जान देने में बुखल और कंजूसी से काम न ले और परवरदिगार की दी हुई चीज है उसी को वापस कर दें। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.